بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا ومصليا ومسلما بعد الحمد والصلاة فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے انشاءاللہ. آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 64 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ انبیاء کی منتخب کردہ آیات 15 سے لے کر 17 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں حسب سابق کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کے ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا جائے گا. آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. رب تعالی نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں. مفسرین کرام ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا تعلق کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات کے اندر کفار کے ظلم و سرکشی کرنے کا ذکر ہوا اور پھر اعتراف بھی کر لیا. اب ان آیات کے اندر اپنے اعتراف کو بار بار دہرانے کا ذکر ہے کہ ہم سے یہ کیا غلطی ہو گئی. دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں علماء و مفسرین کرام پیش فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار کو سمجھایا گیا تھا کہ اس جہاں میں سدا کسی نے نہیں رہنا، یہیں پر نیک بندے بن جاؤ، عذاب کے آنے سے پہلے ٹھیک ہو جاؤ. یہ مہلت اور درست ہونے کی قیمتی گھڑیاں ہیں، پھر یہ مہلت کبھی نہیں ملے گی. اب ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ کفار نے مہلت و ڈھیل سے فائدہ نہیں اٹھایا اور جب عذاب آ گیا تو پھر رونے اور پیٹنے لگے، مگر پھر کسی کی بات نہیں سنی گئی، کیونکہ وہ توبہ کا وقت نہیں تھا، وہ اعتراف جرم کا وقت نہیں تھا، وہ ندامت کا وقت نہیں تھا، اور ہم نے انہیں پھر حسیداً خامدین بنا کر رکھ دیا. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. رب تعالی نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فما زالت تلک الکلمات. یہاں سے بتا رہے ہیں کہ پھر وہ کفار انہی اپنے اقوال کو بار بار اپنے دعووں کو دہراتے رہے جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے. حتی جعلناہم، یعنی مرتے دم تک وہ اسی بات کو الاپتے رہے، وہی راگ الاپتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی فصل کی طرح بنا دیا. جس طرح کھیتی کو درانتی کے ساتھ کاٹ دیا جاتا ہے، بئی طور کہ انہیں بھی تلوار کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا. خامدین، اور ان کی دوسری حالت کیا بیان کی کہ ہم نے انہیں بجھی ہوئی آگ کی مانند بنا دیا، مردہ کر دیا ہم نے انہیں. جیسے آگ ہوتی ہے جب اسے بجھا دیا جاتا ہے، گل کر دیا جاتا ہے تو وہ بجھ جاتی ہے، تو ہم نے ان کی حالت بھی ایسی ہی کر دی. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اس کو ہم نے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا، عابسین یعنی عبث نہیں بنایا، بے فائدہ نہیں بنایا، بل دالین علی قدرتنا ونافعین، بلکہ اسے تو ہم نے اپنی قدرت کے اوپر دلائل کے طور پر بنایا ہے اور اپنے بندوں کو نفع دینے کے لیے بنایا ہے. لو اردنا ان نتخذ لہوا، یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر مقصود کھیل تماشا ہی ہوتا تو ہم خود سے کوئی کھلونا جو ہے وہ تفریح کے لیے جیسے بنایا جاتا ہے، زوجہ اور بچے ہیں، اگر یہی مقصود ہوتا تو ہم بالضرور خود سے ہی
اس مقصد کے لیے فرشتوں اور ملائکہ کا انتخاب کر لیتے۔ اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ، اگر ہم کو ایسا کرنا ہوتا تو ہم ایسا کر لیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا اور نہ ہی ہم کوئی ایسا ارادہ رکھتے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں کہ جب بادشاہ جو ظالم تھا اس کا عذاب ان کفار پر نازل ہوا اور ان کو وہ قتل و غارت کے ذریعے، اپنی سیف کے ذریعے ان کا بے دریغ قتل کرنے لگا، تو ان کی زبانوں پر پھر ایک ہی لفظ جاری ہو گئے، یا ویلنا انا کنا ظالمین، اور پھر یہ بار بار اسی دعوے کو اور اپنے اعتراف جرم کو دہرا رہے تھے کہ ہائے ہماری کم بختی ہو، ہم سے ہلاکت ہو گئی، بدبختی ہے ہماری کہ ہم نے اپنے زمانے کے نبی کو قتل کر دیا ہے اور ہم پر ہی موت پڑے، ہم پر قید و بند کئی دن تک رہے، اور یہ خود ہی اپنے لیے پھر بد دعائیں کر رہے تھے اور انہی کلمات کو بار بار دہرا رہے تھے، حتی جعلناہم، یہاں تک کہ ہم نے ان کو بنا دیا کٹی ہوئی کھیتی کی طرح، تیر و تلوار سے مردہ ٹکڑے ٹکڑے نیست و نابود ہم نے کر دیا، بلکہ ہم نے انہیں بجھی ہوئی راکھ جس میں ذرہ بر چنگاری کی بھی جان نہیں ہوتی، ہم نے انہیں اسی کی طرح کر کے رکھ دیا۔ بتا رہے ہیں کہ خمود اور حمود دونوں کا معنی راکھ ہی ہے، مگر خمود وہ راکھ ہوتی ہے جو بالکل ہی بجھ چکی ہو اور ٹھنڈی ہو چکی ہو، اور حمود وہ راکھ ہوتی ہے جو ابھی گرم ہو اور اس میں کچھ چنگاریاں باقی ہوں۔ تو گویا ہم نے ان کے اندر زندگی کی کوئی ایک رمق بھی باقی نہیں رہنے دی، ایسی آگ کی مثل بنا دیا ہے۔ ان کی تشبیہ دو چیزوں کے ساتھ دی گئی ہے ان کفار کی، کہ پہلے تو ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی مثل بنایا ہے، یعنی جسے درامتی کے ساتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور دوسری مثال خامدین کی دی کہ ہم نے ایسے مردہ بنا دیے ہیں جیسے بجھی ہوئی آگ ہوا کرتی ہے، یعنی دونوں کے اندر زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں ہوتی۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور نہ ہی ہم نے پیدا کیا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، چاند ہیں، ستارے ہیں، سورج، بادل، پہاڑ ہیں، یہ سارے باغات، جنگلات، یہ ساری چیزیں ہم نے کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کی۔ اگر ہم کھیل تماشا ہی کرنے کا ارادہ کرتے اور اپنے دل کے بہلاوے کے لیے ہی بنانا مقصود ہوتا تو پھر ہمیں عقل، فہم، نبوت، نصیحت، تفکر، تدبر، سزا جزا پیدا کر کے انسانوں کو، جنوں کو، ان کی موت و حیات، یہ ساری چیزوں کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم اپنے پاس سے ہی حور و غلماں کو منتخب کر لیتے اور ڈھیر سارے کھلونے بنا لیتے اگر ہم ایسا ہی کرنا چاہتے، اور انہی فضولیات کے اندر اگر ہم پڑھنا چاہتے تو ہم خود سے ہی یہ سارے معاملات کر لیتے، بلکہ ہم نے تو ان ساری چیزوں کو کیوں بنایا ہے؟ بل دالین علی قدرتنا، یہ تو ہماری قدرت کے اوپر نشانیاں ہیں، اس لیے ہم نے انہیں بنایا ہے، اور اس لیے بھی بنایا ہے کہ نافعین، یہ میرے بندوں کے لیے نفع بخش ہو جائیں، یعنی سورج ہوں، پہاڑ ہوں، زمین ہو، آسمان ہوں، اور جو کچھ بھی ان کے مابین ہو یہ میرے بندوں کے لیے نفع بخش ہو جائے، اس لیے ہم نے ان چیزوں کو بنایا ہے۔ دعواہم کے حوالے سے مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں کہ پہلا قول اس میں یہ ہے، قتل ہونے تک اسی طرح اپنے آپ پر وہ لعنت ملامت کرتے رہے تھے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ایک دوسرے پر الزام دھر کر آپس میں برا بلا اور لعنت ملامت کر رہے تھے۔ دعویٰ کا معنی بددعا بھی ہے۔ لاعبین کے اندر بھی مفسرین کرام کچھ اقوال پیش کرتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ دنیا اور اشیاء دنیا لوگوں کے کھیل و کود، عیش و عشرت کے لیے نہیں بنائی گئی، اور اس قول کی دلیل یہ ہے کہ آقا کائنات حضور اقدس نے بچپن زمانہ میں ایک دفعہ لوگوں کو کھیلتے دیکھ کر فرمایا تھا، ما خلقنا لہذا،
اے لوگو ہم کھیل و تماشا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ دوسرا قول لاعبین کے معنی میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لہو و لعب کے لیے یہ کھلونے نہیں بنائے۔ اس قول کی دلیل اسی آیت کی اگلی عبارت لہون کے اندر دو قول ہیں۔ پہلا قول کھیل تماشا کے معنی میں ہے اور دوسرا قول بیوی بچوں کے معنی میں ہے، جیسے صاحب جلالین نے ذکر فرمایا ہے۔ اور انا کننا فاعلین کے حوالے سے بھی کچھ اقوال ذکر کرتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ ان شرطیہ ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ان نافیہ ہے۔ شرطیہ کا ترجمہ کرتے ہوئے اس طرح ہوگا اگر ہوتے ہم کرنے والے، اور ان نافیہ کا اگر ترجمہ کریں تو یوں ہوگا کہ ہم ایسا کرنے والے نہیں۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ پہلے زمانہ میں ایک فرقہ جبریہ اور معتزلہ ہوا کرتا تھا، جو اپنی کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف خالق خیر ہے، خالق شر نہیں ہے، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہاں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، یعنی ہم نے کھیل و کود کو پیدا ہی نہیں کیا۔ کھیل کود تماشا ہے، شر ہے، اور اس کے پیدا کی نفی فرما دی گئی، تو ثابت ہوا کہ رب تعالیٰ خالق خیر ہے، خالق شر نہیں۔ اس کا جواب دینے کی کچھ یوں کوشش کرتے ہیں کہ یہاں لعب کے پیدا کرنے کی نفی نہیں بلکہ مقصد خلقت بیان کیا جا رہا ہے کہ مخلوق الہیہ کا مقصد وہ نہیں ہے جو ان کافرین غافلین نے سمجھ رکھا ہے، اور اسی لیے یہاں لاعبین ارشاد فرمایا نہ کہ لعب۔ نیز شر صرف اشیاء کا نام نہیں بلکہ شخصیات بھی شریر ہوا کرتی ہیں، مثلا ابلیس سب سے بڑا شر ہے اور اس کا خالق اللہ ہی ہے، جیسے کہ قرآن مقدس میں ارشاد ہے خلقتنی من نار، اور یہ خود ابلیس کا قول ہی نقل کیا گیا ہے۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اس بات کی وجہ کیا ہے کہ ان کفار کے رونے گڑ گڑانے توبہ کرنے کے باوجود بھی انہیں ہلاک کر کے حسیدن خامدین بنا دیا گیا، ان کو توبہ قبول کر کے بچا لیا جاتا۔ یہ سخت غفاریت رحیمیت کے خلاف ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی توبہ قبول کر لی جاتی۔ تو جواب دے رہے ہیں کہ تلک دعواہم سے ثابت ہو رہا ہے کہ انہوں نے نہ تو توبہ کی تھی اور نہ اللہ پر ایمان لائے تھے، اور نہ ہی توحید الہی کا اقرار کیا تھا، اور نہ ہی رسالت و نبوت کی تصدیق کی تھی، بلکہ وہ تو صرف یا ویلنا انا کننا ظالمین کہتے رہے تھے۔ نیز یہ کہنا بھی اپنی ہلاکت کا یقینی عذاب دیکھ کر تھا، نہ کہ پہلے اس کے لیے معتبر ہوا تھا، اور یہ قتال ان کے لیے عذاب الہی تھا، اور عذاب کے وقت تو کوئی بھی توبہ ہو وہ نامقبول ہی ہوا کرتی ہے۔ اور اس بادشاہ جس نے ان کفار کو قتل کیا تھا اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اپنے مفتوحین کو 5 طرح سے برباد کیا کرتا تھا۔ مردوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، عورتوں کو قیدی بنا لیا کرتا تھا، بستی کے مکانات کو توڑ دیا کرتا تھا، ملبے اور ناشوں کو جلا دیا کرتا تھا، بگوڑوں کو پکڑوا کر بھوکا مارتا تھا، مرنے تک قید میں رکھتا تھا، اور پھر زندہ یا مردہ قیدیوں کو جلا دیا کرتا تھا۔ اور تاریخ سے ثابت ہے کہ جنگی قیدوں کا موجد جو ہے وہ بخت نصر ہی ہے، اور یہ اپنے قیدیوں کو غلام نہیں بناتا تھا بلکہ یہ انہیں بھوکا رکھ کر مار دیا کرتا تھا یا جلا دیا کرتا تھا۔